مسلمان جنات کے نماز جنازہ کی ایک سچی کہانی۔ ویسے تو ہم میں سے کوئی بھی جنات کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا، بلا شبہ جنات کا وجود پوشیدہ ہے۔ اللہ پاک نے جنات کو انسان کی پیدائش سے قبل پردہ دے دیا تھا، لیکن ہم میں سے پھر بھی کسی نہ کسی کا جنات سے پالا پڑا ہے، اور ماننے والے ان باتوں پر یقین بھی رکھتے ہیں کہ یہ واقعہ پاکستان کے آزاد ہونے کے کچھ سال بعد کا واقعہ ہے۔ واقعہ صبح سندھ کے ایک گاؤں میں پیش آیا۔ حاجی صاحب جو اس گاؤں میں نئے تھے، پاکستان بننے سے پہلے وہ اپنے آبائی گاؤں میں رہا کرتے تھے، لیکن اب وہ پاک ہند کی تقسیم کے بعد صوبہ سندھ کے ایک گاؤں میں آ کر آباد ہو گئے۔ گاؤں کے ایک دو لوگ ہی دنیاوی تعلیم سے وابستہ تھے، زیادہ تر لوگ قرآن پاک پڑھے ہوئے تھے۔ حاجی صاحب کے پاس دین کا علم بھی تھا، اور یہی وجہ تھی کہ گاؤں کے اکثر لوگ دینی معاملات میں ان کے علم سے فیض یاب ہوتے تھے۔ جب بھی ممکن ہوتا تو گاؤں والے حاجی صاحب سے انبیاء کرام کے واقعات اور قصے سننے چلے جاتے۔ اس لیے گاؤں والے اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم کے ساتھ دینی اصلاح کے لیے حاجی صاحب کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانا درخت تھا جس کے آس پاس سبزہ اور ہریالی تھی، جہاں گاؤں کے مرد حضرات اپنے مال مویشی چھوڑ کر اس پرانے درخت کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے۔ حاجی صاحب بھی وہاں بکریاں چرانے جاتے اور لوگ اس کے ساتھ دین کی باتیں بھی کرتے۔ انہیں اپنے علم پر ذرا برابر بھی غرور نہیں تھا، اس لیے سبھی لوگ انہیں جنازہ پڑھنے کے لیے بھی بلا تکلیف بلوا لیتے، اور وہ چلے بھی جاتے تھے۔ اس کے لیے انہیں چاہے کسی دور کے گاؤں میں بھی جانا پڑتا۔ سردیوں کی ایک سرد رات تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد کسی نے حاجی صاحب کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ حاجی صاحب نے کھولا تو سامنے 3 نورانی چہرے والے آدمی کھڑے تھے۔ دروازہ کھولتے ہی ایک نے نہایت ادب سے سلام کیا اور پوچھا، کیا یہی حاجی قدرت اللہ کا گھر ہے؟ حاجی صاحب نے جواب دیا، جی ہاں، میں ہی ہوں۔ حاجی صاحب، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اور میں آپ سے ان کی نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کرنے آیا ہوں۔ وہ آپ کی دینی علوم پر مضبوط گرفت اور مخلوق کی دسترت کی وجہ سے آپ کو انتہائی پسند کرتے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ آپ ان کا نماز جنازہ پڑھائیں۔ اس لیے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ میت تیار ہے، صفیں بند ہیں، آپ کے انتظار میں ہیں، برائے مہربانی ہمارے ساتھ چلیے۔ حاجی صاحب نے پوچھا، کیا میں ان کو جانتا ہوں یا وہ مجھ سے مل چکے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میرے بھائی آپ کو اکثر آپ کے پرانے گھر میں سنا کرتے تھے، تبھی وہ آپ سے اتنی عقیدت رکھتے تھے۔ حاجی صاحب کو یہ بات سن کر اور ان سب کی حرکات و سکنات دیکھ کر کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ شخص بنا پلکے جھپکائے حاجی صاحب کو دیکھ کر ان سے گفتگو کر رہا تھا، اور باقی 2 خاموش کھڑے ہو کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ حاجی صاحب کے لیے رات کا جنازہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ان آدمیوں سے کہا، آپ رکیے، میں اپنا لباس تبدیل کر کے آتا ہوں۔ حاجی صاحب کے لوٹنے پر وہ حاجی صاحب کے آگے آگے چلنے لگے، اور چلتے چلتے گاؤں کی حدود سے باہر نکل آئے۔ ان کی حیرت انگیز رفتار کے ساتھ حاجی صاحب کو ان کے ساتھ چلنے میں کافی دشواری ہو رہی تھی۔ گاؤں سے کافی دور ایک سنسان گھاٹی کی طرف جاتے ہوئے حاجی صاحب کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ حاجی صاحب نے ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شاید آپ اس گاؤں کے راستے سے واقف نہیں، مجھے بتائیں کہاں جانا ہے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں، کیونکہ اس راستے پر تو صرف ایک سنسان گھاٹی ہے۔ ان تینوں میں سے ایک شخص بولا، اے آدم ذات، ڈرو نہیں، ہم بالکل صحیح سمت جا رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر حاجی صاحب ڈر جاتے ہیں۔ حاجی صاحب ذہن میں سوچنے لگتے ہیں کہ آدم ذات کہنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ شخص مجھے میرے پرانے گھر سے کیسے جانتا ہے؟ ابھی حاجی صاحب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ پہلا شخص پلٹا اور کہنے لگا، دیکھیے، میرے بھائی کی خواہش تھی تو ہم آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں۔ ہم مسلمان جنات ہیں اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حاجی صاحب نے حواس کو قابو میں کیا اور گھاٹی کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر دیکھا تو لاتعداد لوگ سفید داڑھی اور سفید لباس پہنے کھڑے تھے۔ ان کے قد بہت لمبے تھے۔ حاجی صاحب نے جنازے کی امامت کروائی۔ امامت کے بعد جو جن حاجی صاحب کو لایا تھا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمارے بھائی کی خواہش پوری کی۔ اس نے جیب سے چند کوئلے نکال کر حاجی صاحب سے کہا، یہ رہا آپ کا ہدیہ۔ حاجی صاحب نے ڈر کے مارے ایک چھوٹا سا کوئلہ اٹھایا اور کہنے لگا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ حاجی صاحب چلے ہی تھے کہ انہیں اپنے پیچھے سے خدا حافظ کی آوازیں آئیں۔ حاجی صاحب نے پلٹ کر دیکھا تو سب جا چکے تھے۔ حاجی صاحب پسینے سے شرابور ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو گھر میں تھے۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ آپ گھر کے دروازے پر بے ہوش پڑے تھے۔ حاجی صاحب کو کوئلے کا خیال آیا۔ انہوں نے جب جیب میں ہاتھ ڈال کر جب کوئلہ باہر نکالا تو وہ ہیرا تھا۔
حاجی صاحب کبھی بھی اس واقعے کو بھلا نہیں پائے۔ دوستو آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔